الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كذابون دجالون كلهم أنه يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ سامعین حضرات، رات دا کافی حصہ بیت چکے ہے، ٹھنڈ دی شدت بھی بہت بڑھ رہی ہے۔ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے ختم نبوت دا۔ میں انتہائی اختصار دے نال تو صاحباب نہ دو چار گلاں کرنا چاہنا۔ کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورے کلمے تے اللہ نے نقطہ نہیں پایا۔ لا نقطے تو خالی ہے، الہ نقطے تو خالی ہے، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک کلمہ دس ہے کہ رب نو اپنی شراکت دے اندر اور نبی دی شراکت ایک نقطہ بھی گوارا نہیں۔ توجہ میرے بار رہے، توجہ۔ جس طرح اللہ دی ذات لا شریک ہے، ایویں پیغمبر دی ذات بھی لا شریک ہے۔ اللہ اپنی صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے، اور پیغمبر بھی اپنی صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے۔ اللہ بات دے لحاظ نہ لا شریک ہے تے نبی دی ذات بھی بات دے لحاظ نہ لا شریک۔ نبی اور اللہ دی ذات ایک نہیں، لیکن بات دعا دی ایک ہے۔ عرش تے غوث اعظم کل ہے، زمین تے امام اعظم کل ہے۔ عرش تے علا کل شیء قدیر کل ہے، زمین تے سراج منیر کل ہے۔ عرش تے سبحان ربی العظیم کل ہے، اور زمین تے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کل ہے۔ عرش تے غوث اعظم کل ہے، زمین تے امام اعظم کل ہے۔ عرش تے دستگیر کل ہے، زمین تے پوری دنیا دا پیر کل ہے۔ عرش تے مختار کل کل ہے، زمین تے امام کل کل ہے۔ عرش تے او کل ہے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں، تے زمین تے او کل ہے جدی مصطفیٰ چ شریک کوئی نہیں۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا جڑا مسئلہ ہے نا، وہ انتہائی اہم ہے۔ ایویں سمجھو کہ وہ ایمان نہیں، این ایمان ہے۔ جس انسان دا نبی دی ختم نبوت تے یقین نہیں، ایمان نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں، وہ بندہ کافر ہے۔ جتنے انبیاء دنیا چاہے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا۔ تو جدو ساڑھے نبی دی واری آئی،
اللہ نے پھر ساڈے محبوب نو دو تاج پہنائے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ اور ہر نبی دنیا تو گیا ہے، وہ اپنی شریعت اپنی نبوت نال لے گئے۔ جتنے نبی دنیا تو فوت ہوئے نا گئے نے سارے، وہ اپنی نبوت شریعت نال لے گئے۔ آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے، لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ نواں نبی نہیں ہونا، نواں دین نہیں آنا۔ تے اللہ نے عالم ارواح دے اندر ہی یہ معاملہ جڑا حل کر چھڑیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، گل کدوں ہو رہی ہے؟ بولیے عالم ارواح دے اندر کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں زل۔ ترجمہ کر دیا، تھک گئے ہو تسی۔ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں زل، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چل بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، جی جی اللہ جی۔ فرمایا تھوڑا کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے تاج پہنا دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، تھوڑا دنیا دے پیج دیاں۔ پھر تھوڑیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ اللہ ہی تو ہی دس دیو پھر کی کرنا ہے۔ فرمایا مصدق لما معکم، وہ تھوڑے سارے آنی تصدیق کرے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے میرے نبیو او دے آن تو بعد تساں اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں مورا نہیں چلانیاں، اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے، اپنیاں نبوتاں، کتاباں، شریعتاں، صحیفے سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ ایک ترجمہ ہے، تو دوسرا ترجمہ کیے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے، تساں سارے آنے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے۔ تیسرا ترجمہ فرمایا میرے نبیو تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو، جیڑا آ رہے ہیں وہ تھوڑے سارے دا امام بن کے آ رہے ہیں۔ ان قیامت تک میرے نبی دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ شریعت
امامت خطابت نہیں چل سکتی. ویخ لیا جی نہیں چل سکتی. جدو قیامت تک ان کسے نبی دی شریعت صحیفہ کتاب تورات انجیل زبور نبوت نہیں چل سکتی تو پھر میرے نبی دے آن تو بعد مولوی دی فقہ کیویں چل سکتی؟ کسے مولوی دا قول کیویں چل سکتا؟ بولو نہیں نہ چل سکتا. پھر آقا علیہ السلام آخری نبی نے, آپ دا دین آخری دین ہے, آپ دی شریعت آخری شریعت. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب جی تھوڑے تے دین مکمل کر دیتے. ہن جنہیں لینا ہے وہ دے وچوں لے تے جنہیں دینا ہے وہ دے وچوں دے. یہ جڑا وعدہ کرے گا وہ بھی مجرم تے جڑا گھاٹا کرے گا وہ بھی مجرم. نہ وعدہ کرنا ہے تے نہ گھاٹا کرنا ہے. جڑا وعدہ کر کے آندا نا بدعت حسنہ ہے تے بدعت جڑی ہے نا وہ آنڈے دیندی ہے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ بدعت آنڈے دیندی ہے. آنڈے ایتھے بدعت ہو رہے, اگلے شہر چ ہو رہے, اس تو اگلے چ ہو رہے. تو جڑی سنت ہے نا وہ ہر جگہ تے ایک ہی ہے. سنت بدلتی نہیں, نہ قیامت تک بدلے گی. بدعت بدلتی ہے, بدلتی رہے گی, اور ہر جگہ دے حساب نہ بدعت اپنی جڑی سائیڈ ہے وہ چینج کر دی. اور کئی مولوی پتہ کیا بدعت حسنہ ہے. میں کہا حسنہ کی ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم دا گڑا ہے. حسنہ کی تو کر لیجئے. حضرت امام مالک رحمہم اللہ مسجد نبوی تے ممبر تے چڑھے فرمان لگے مدینے دے لوگو من ابتدع الاسلام فقد رآ حسنتن. جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ. قد خان محمدن, اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے معاذ اللہ نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا, پورا تے اسی کرن دے ہیں, نبی نے دین پہنچان چ خیانت کی تھی. اس واسطے ہی اسلام دے اندر ادھروں بھی آ جائے اے بھی بات دین ہے. اے ویکھو جی چنگا کام ہی ہے نا, نیکی دا کام ہی ہے نا. او بھئی نیکی ہے ٹھیک ہے تیرے ہاں, لیکن میں اس نیکی نو نیکی نہیں ماندا جنی بھی چنگی ہوئے جدے اتے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں, اسی انہوں نیکی منن واسطے تیار نہیں. قیامت نو یہی تے آواز ہونی ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندہ ہے جڑی وزن چوک کے نا چوک کے چور ہو جاندی ہے تھک کے, انہوں اندر ناصبہ. عمل کر کر کے تھک کے چور ہو گئے وہ دے باوجود جہنم دا بالن بنن. اب ایچ کاروباری لوگ بیٹھے ہو, جدو کسے کو مال تیار کران دے انہوں پہلو کی دین دے ہو؟ سیمپل ہی دین دے ہو نا. بولو اور جنہوں سیمپل دیتا ہے تو سا وہ سیمپل تو ایک سوتر ودا دے یا کٹا دے دا مال لبو گے؟ بولو تھوڑی بول دے نہیں پہ گل دی سمجھ آن رہی جے نا. اگر تو ہاں سیمپل دیتا ہے, سیمپل تو سوتر ود ہوئے یا کٹ ہوئے, سوتر دی گل کرنا, انچ دی انچ دی گل نہیں کردا. تسی مال چکو گے تو ہاں مال بھی نہیں چکنا. کیوں بھائی؟ انہیں کہنا کیوں ہے یار میں مال تیار کیتا. انہیں کہا تینوں جڑا سیز دیتا ہی نا سیمپل او دے مطابق تو تیار نہیں کیتا. دنیا داری دے اندر تیرے سیمپل تے مطابق تیرا مال تیار نہ ہوئے تو انہوں نہیں چکدا, او دے کو لیندہ نہیں, انہوں پیسے نہیں دیندہ. تے عرش تو آواز ہوں دیئے میں بھی ایک سیمپل بھیجے ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرا بھی ایک سیمپل ہے, نمونہ بھیجے ہے. ہن نماز او دے مطابق پڑھو گے قبول کرانگا,
حج او دے مطابق کرو گے تے میں قبول کرانگا، روزہ او دے مطابق رکھو گے میں قبول کرانگا، نیکی او دی سیرت دے مطابق کرو گے سیمپل دے مطابق تے میں قبول کرانگا۔ اگر تسی نیکی میرے نبی دی سنت آپ دے طریقے دے مطابق نہیں کرو گے تے میں قبول کرنی۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا سٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ ماجدہ دودھ چونے ہیں نا ماجدہ تے او دے ویچ چونگی دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالد رہے گا؟ تو ہی ہے جی چوب کیتے ہو جو میں تجھے روزانہ پاندے ہو۔ بولو چلو وہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دی پھر تے خالص ہی پیپسی کوک، چلو زمزم پا لیں گے، زمزم پایا بھی نہیں۔ اگر زمزم دو چپا دے ہو زمزم تے بڑا اللہ پانی ہے تے نہ اونچا ہے ہی نہیں، پھر بھی نہیں خالص۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے بننے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجھا پوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر سن لو، سلسلہ انبیاء دے اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگ کو سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ ذات بھی آخری تو اچھی بولو بات بھی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کہتے آقا فرمان دینے لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہونگے، وہ قذاب ہونگے، دجال ہونگے، بے ایمان ہونگے، وہ گمان کرنگے اسی نبیاں پر تسی انہاں نو نبی نہ منیا جے۔ کیوں؟ لا نبی آبادی انا خاتم النبیین، لا نبی آبادی لوگوں میں خاتم النبیین، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں جے آ سکتا۔ میرے کئی نام نے انہاں دے اندر ایک نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کنو آندے نے الذی لیس بعدہ نبیون، جدے تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبیان دے کولوں وعدہ لیا ہے میرے نبی دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے۔ ہن قیامت تک نوان قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میسرہ کر کے دمشق دے اندر ایک مینار ہے، وہ سفید رنگ دا مینار ہے، بن چکے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسرہ فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھے ہونگے، اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی تے نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا۔ ایویں سمجھو فجر دی اذان تو بعد تے نماز دے درمیانی وقت دے اندر، فجر تے نماز دے درمیانی وقت حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا۔ مومنین سیڑھی لا کے منارے تو اتارن گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے، حضرت امام مہدی جڑے نے مسلح امامت تے کھڑے ہونگے، وہ جڑا امام مہدی آئے گا وہ دا صلی محمد بن عبداللہ ہوئے گا، میرے پیغمبر دے نام تے نام ہوئے گا، ولدیت بھی اے ہوئے گی۔ امام مہدی مسلح تے کھڑے ہونگے نماز پڑھان واسطے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو آؤندیاں ویکھن گے، انہاں دے سر دے والا جو پانی نو چر رہے آئے تے امام مہدی کہن گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ تسی نبی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے لاہوریو، حضرت عیسیٰ آندے نے میں نماز نہیں پڑھانی، نماز تسا پڑھانی ہے، کیونکہ آج میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنا آیا، آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا ہوا۔
بن کے آیا محمد دا ہن نبی کہہ رہا ہے نبی عیسیٰ کہہ رہا میں کی بن کے آیا امتی تے ایک امتی کانا دجال کہہ رہا میں عیسیٰ بن کے آیا وہ آدھا میں نبی بن کے آیا 1891 دے اندر دو کتاباں لکھیاں نے مرزے نے پہلیاں دو ایک دا نام ہے تضیع المرام دوجی کتاب ہے فتح اسلام یہ جدو امرتسر پریس دے اندر چھپن واسطے گئیاں نا تے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث دے سرے خیل اس پریس دے اندر انہاں دا رسالہ چھپدا سی وہ جاندے سن وہ گئے تے پریس والے گیا مولانا مرزے نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا مولانا نے وہ کتاباں ویکھیاں تے غصے نہ چہرہ جڑا وہ سرخ ہو گیا مرزے نے فون کیتا بھی تو ہے دعویٰ کیتا ہے انہوں نے کہا جی میں کیتا ہے میں تے تحریرن لکھ کے دیتا ہے میں بھی عیسیٰ ہوں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کاغذ دے اتے نا سوال لکھیا کہ جو انسان کہے کہ میں عیسیٰ بن کر آیا ہوں اس کے بارے میں علماء کا کیا فتویٰ ہے یہ پورا لکھ کے نا کہ پیج تے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے کول لے گئے تے مولانا نے اس فتوے دے اتے کی فتویٰ دیتا کہ جیڑا انسان نبی ہون دا دعویٰ کردا ہے وہ بے ایمان کافر ہے وہ مرتد ہے تھلے سید نذیر حسین دہلوی صاحب نے مور لائی سین کی تھے وہ فتویٰ لے کے انڈیا دے برے صغیر پاک و ہند دے شہراں تے قصبیاں پنڈاں دے وچ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ پیدل چل کے گئے 200 علماء دے سین کروائے کنے علماء دے جدے وچ بریلوی دیوبندی سارے علماء شامل سن سارے سین کیتے کہ مرزا کافر ہے اور مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے وچ لکھیا ہے کہ میرے سب تو پہلے جنہاں نے فتوے لائے نے کفر دے وہ اہل حدیث وہابی مولوی نے ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی آگے آئیے مرزے نے سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے امرتسر دے عیدگاہ دے اندر پورا انڈیا کٹھا ہویا ہے مبالغہ کیتا مبالغہ کرنے والا کون ہے حضرت مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ جنہ پہلا مبالغہ مرزے نہ کیتا اور مولانا صوفی عبدالحق غزنوی مرزا 1908 چ مرے ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1915 فوت ہوئے یعنی پہلا مبالغہ بھی اہل حدیثہ نے کی تھا کفر تے پہلا فتویٰ بھی اہل حدیث علماء نے لایا ہن اگے آؤ 1898 دے اندر مرزے دیاں دو کتاباں دا جواب جس شخصیت نے لکھے ہے وہ دا نام ہے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اور برے صغیر پاک و ہند کے اندر پہلی سیرت کتاب جس شخصیت نے لکھی رحمت للعالمین تے نامنا وہ بھی قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اس تو قبل سیرت کتاب برے صغیر پاک و ہند کے اندر کسے مولوی نہیں لکھی اور مولانا نے کتاب لکھی تائید اسلام مرزے دیاں دو کتاباں دے جواب کدوں لکھی 1898 دے اندر سن یاد کر لو اور اس کتاب دے اندر مولانا نے کی کیا مولانا نے مرزے نو کیا مرزیا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے دمشق دے اندر منارہ ہے تے نازل ہونا ہے امام مہدی دے پیچھے فجر دی نماز پڑھنی ہے 40 سال تک زندہ رہنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کرن گے اولاد ہوئے گی پھر موت انہوں نے عرب دے اندر آئے گی جنازہ مسجد نبوی چوئے گا قبر انہوں دی نبی پاک دے روضہ رسول دے اندر ہوئے گی نبی علیہ السلام دے روضے دے اندر جگہ باقی ہے
محفوظ جگہ جتھے حضرت عیسیٰ نو دفن کیتا جانا ہے، میرے پیغمبر دی زبان نبوت دی حدیث ہے، تے مرزیا تو گیا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا، تیرا مرنا تے عرب دے اندر دور دی گل ہے۔ میں قاضی سلمان منصور پوری اس بات دی پشین کوئی کرنا کہ تینو موت نہیں آئے گی، نہ تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، تو مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا، تیرا مرنا تے عرب سے دور دی گل۔ اور اس پشین گوئی تو بعد مرزا کنے سال زندہ رہا؟ 10 سال۔ کنے سال؟ او باب یہ یاد کر لو، 10 سال۔ 10 سالاں چ مرزا نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا، پھر مرنا تو تھے دور دی گل ہی، مریا بھی ٹٹی کھانے چ، مریا کتھے وے؟ بولو واش روم چ، واش روم ہی آندے ہو نا تو ہی بھائی، میں دیسی بندہ ہویا تو ہی ذرا پڑھے لکھے ہو کیوں بھائی خال مریا لیٹرین دی اندر، دیکھو کیسی جگہ انہوں لبی، میں کیا مرزیو مر جو کہ نک ڈوب کے چھپڑی چھے، جے نہیں جے لب دا پانی دے ایتھے گندے نالے دا بتھیرا ہے، کیوں ربانی صاحب ایتھے ہی ڈوب کے مر جو، جتھے نبی فوت ہندہ ہے اتھے دفن ہندہ ہے۔ میرے محبوب نو موت آئی ما بین بیتی ہوا منبری روزتم من ریاض الجنہ، میرے آقا پیدا بھی جنت چو ہوئے نے، سن ذرا توجہ نا، میرے آقا پیدا کتوں ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جس مٹی چو بندہ پیدا ہوندہ ہے اوتھے ہی فوت ہوندہ ہے، اوتھے ہی فوت ہوندہ ہے۔ مرزا پیدا بھی لٹرین چو ہویا ہے تے مار کے مریا بھی لٹرین چے، بول دے نہیں بولو۔ اور میرے پیغمبر دی مٹی رب نے جنت چو لئی، پیدا جنت چو ہوئے، زندگی جنت چو گزاری، آج مرن تو بعد بھی جنت دے اندر نے، ابو بکر و عمر بھی جنت چو پیدا ہوئے، مار کے وہ بھی جنت نے، وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا، مرزے دی خاک لٹرین چو لئی تے لٹرین چ مریا ہے، اور انہوں دفن بھی لٹرین چ کرنا چاہیے دا سی، پہ دے موج فٹ کر دے۔ ملبائے دے اندر جاندہ یہ مرن ایتھے لاہور دے ہے، نپڑے نو قادیان چ دے ہو، توانو نبی آکے آندیا شرم نہیں ہو دی؟ میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے، صحابہ چ اختلاف پہ گیا ہے، شام والے آندے نے شام چ دفن کرنا ہے، روم والے آندے نے نہیں ہاں روم چ دفن کرنا ہے، حبشے والے آندے نے حبشے چ، مکے والے آندے نے مکے چ۔ تے میرے ابو بکر اٹھے، فرمایا لڑو نا، تلوارہ میانہ جو باہر آ گئی ہیں۔ میرے ابو بکر اٹھے، فرمایا لڑو نا، میں پیغمبر کو اپنے کنہ نہ حدیث سنی سی، جتھے نبی فوت ہوندہ ہے اوتھے ہی دفن ہوندہ ہے۔ میرے پیغمبر دی 4 پائی دے تھلے قبر بنی ہے۔ تھانو حیا کرنی چاہیے، نالے جڑا نبی ہوندہ ہے نا وہ با شرم ہوندہ ہے، بے شرم نہیں ہوندہ۔ مرزے زنہ بے شرم تے بغیرت بدکار بندہ کائنات کوئی نہیں۔ میں تے کراچی تک گیا، کراچی بہت بڑی کانفرنس ہوئی، میں کیا مرزیو مرزے دی کوئی بدکاری، کوئی ایاری، کوئی بدماشی منو کسے کاغذ تے لکھ کے دیو، میں وہ کتاباں جو پیش نہ کرا، میں مسئلہ کہل دی چھڑ دیا۔ کوئی دنیا دی بدماشی ایاری، کوئی بغیرتی ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے، تے کوئی دنیا دی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود ہے۔ اللہ نے پوری کائنات دیاں خوبیاں کٹھیاں کر کے نا اپنے محبوب دا گلدستہ بنا دیتا ہے۔ منی قربانی گئی حضرت خلیل دی، فرما برداری تے اطاعت
حضرت اسماعیل دی، حسن حضرت یوسف دا، غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں چوں، نرم تباہ حال دا، تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا، آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی، قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی، رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا، صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا، عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی، شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی، اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی، بہادری جہانی اتے حضرت علی دی، نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر باغ کمال دی، میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی، مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان ویچ، یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان ویچ، اپنے تے اپنے رہے غیرانو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہران دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی، لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی موجود نہیں۔ توجہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جڑا آخری نبی ہونا نا وہ ہاشمی خاندان چو ہوئے گا، قریش دا قبیلہ ہوئے گا، وہ دی جنم والی بستی مکہ ہوئے گی، دفن والی بستی مدینہ ہوئے گی۔ توجہ ہے جنا، ہن پیغمبر نے فرمایا جڑا آخری نبی ہونا کتھے ہونا ہے، بولیا جنا کتے پرچہ نہ ہو جائے تھوڑے دے، کتھے ہونا ہے، مکے چونے پیدا ہونا ہے۔ تے مرزا کانا دجال کتھے پیدا انڈیا دے شہر قادیاں چ، قبر دی کتھے بنی ہے قادیاں چ، تے خاندان دا کی سی مرزا، یہ پیو دا نا کی سی مرتضی، انہیں کچھ چنگا کام کیتا ہی اور بول دے، پیو دا نام مرتضی تے پرلے درجے دا للائق آدمی، جدو انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے، انہاں دا کلاس فیلو سی نا، کہنے لگے ہو کھچے تو آنا میں نبی ہاں، تینوں آؤں جاندہ کوئی نہیں، پرلے درجے دا تو للائق آدم ہے، تینوں ماسٹر کان پھڑا کے تینوں چھتر مار دے رہے ہون کے ہی نا میں نبی ہاں۔ اور ساڑھے سیال کوٹ کچھری دے اندر 15 روپیے مہانہ تنخواہ تے منشی بھی رہا مرزا، مہانہ تنخواہ دی 15 روپیے، منشی تو چکیا بڑی ترقی کی تھی، وہ ڈائریکٹ نبی بن گیا۔ بول دے قرآن سر تے رکھ کے گل کہہ دے کہ مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل چ ہوئی ہے، گل توجہ نہ سنے آجے بس کر دو تصویرہ کہیو۔ مولانا ثناء اللہ امرسری کہہ دینا ان کے قادیان کہ مرزے دی جڑی موت مرنا مبالے دی شکل چ ہوئی ہے، اور او حلف دین تو بعد مولانا ثناء اللہ امرسری 1 سال زندہ رہ جان تے اسی سارے قادیان دے مرزئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جان۔ مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ گئے قادیان دے اندر، قادیان دے اندر مولانا نے قرآن سر تے رکھیا، فرمایا قادیان دے مرزیو میں قرآن سر تے ہاں رکھ کے کہہ رہا کہ مرزا مرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے، اور تسی کیا 1 سال زندہ رہ جائے، میں 5 سال زندہ رہاں گا، 5 سال، تسی سال دی گل کی تھی ہے، انہوں 5 سال کچھ نہیں ہوئے گا۔ تے نال دے کہنے لگے مولانا ہے کی تھا جے، انہاں سال دا کیا ہے، تو ہی 2 سال دا کیا ہے، تو ہی 5 سال دا اعلان کر چھڑے ہے۔ تے مولانا فرمان لگے آج میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ نا، منو کچھ نہیں سی ہونا، نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا۔ پتہ ہے تھوانو 1897 دے اندر مرزے نے ایک چیلنج دے اشتہار چھپائے،
چیلنج کیتا انڈیا دے اندر کون ہے جڑا میرے نال مناظرہ کرے گا؟ او دے چیلنج نو قبول کینے کیتا ہے؟ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ 11 دن تک مناظرہ ہویا، 11 دن تک۔ 11ویں دن نا 12ویں دن مرزا آگے لا کے نسیا، مولانا فرمان لگے اور آ گل سن، میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے، ہن میرا چیلنج تینوں ہے۔ ساڈے ایک مسلک دے عالم دین نے انہاں نال مبالغہ کر، مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے، محمد حسین بٹالوی مسلک ال دی چھڑ دے گا۔ ہن او کیڑے سن عالم دین پتہ جی؟ بول دے نہیں، بس نعرے ہی مار چھڑ دے ہو ہیں، بلے بلے بھی کیڑے مولوی صاحب نے شعر چنگے پڑھے، بول دے کیڑے عالم دین سن؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کون سن؟ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ انہاں نو موت کتے آئی ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ چ سجدے دی حالت چ فوت ہوئے نے مسجد نبوی چ، اور انہاں دی قبر مسجد اوتھے بنی ہے، قبر جڑی ہے جنت البقیع دے اندر بنی ہے۔ مولانا محی الدین دے بارے چ مولانا محمد حسین بٹالوی نے ایڈی وڈی گل کیتی، اج زہد اور تقوی ساڈے چو نہیں ہے، اسی خطاباز رات جڑے ہیں نا، ائی تے نمازاں بھی ٹائم نال نہیں پڑھ دے، لیکن مولانا دے بارے چ ایڈی وڈی گل کر گئے مولانا محمد حسین بٹالوی کہ 10 دن زندہ رہ جائیں، تے مولانا محی الدین صاحب نو پتہ لگا ہونا کہ محمد حسین تو ٹائم ہی بڑا لمحہ دے چھڑیا 10 دنوں دا، اس کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دینا، انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی، ٹائم ہی تو 10 دنوں دا بڑا لمحہ دے چھڑیا۔ مرزے نو جدو پتہ لگا نا میرے بارے چ ختم نبوت دا کم کیتا ہے، ائی انکار ہی نہیں کرتا، لیکن فرنٹ دے اتے اگر لڑے نے تو میری جماعت دے اسلاف لڑے نے۔ آج تو ہے 35-40 سال پہلے مرزائیت دے اتے کتاب کسے نہیں سی لکھی، یہ مصنف نے نہیں سی لکھی، پہلی کتاب لکھی کنے؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے القادیانیہ عربی چ لکھی۔ جدو مدینہ یونیورسٹی چ پڑھ دے سن تو تھلے لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی، حافظ احسان اللہ ظہیر تھلے لکھیا متلم مدینہ۔ جدو شیخ عبداللہ بن باز نے وہ کتاب پڑھی نا تو کہنے لگے متلم کٹ لے تھلے فاضل مدینہ یونیورسٹی، کہنے لگے جی فاضل تو میں تو پاس ہی نہیں، میں فیل ہو گیا۔ فرمایا جدن تو احسان اللہ فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا۔ کتاب لکھ کے القادیانیہ اپنے سرانے رکھی۔ علامہ صاحب آندے نے رات نو خواب آیا ہے، روضہ رسول دے وچوں نا آقا باہر آئے نے، ابو بکر عمر نال نے، جتھے روضۃ من ریاض الجنہ ہے اوتھے آقا آگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر عمر کھڑے نے، میں بابے جبریل چ کھلو کے سامنے وینا پیا تو میں کہنا یہ ہستیاں اج کیویں آئیاں نے باہر؟ علامہ صاحب نو کہن والا آندا جی تھوڑے واسطے آئیاں نے۔ علامہ صاحب آندے نے میری اکھ کھل گئی کہ مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آندے نے میں خواب اپنے استاد فضیلت الشیخ عبداللہ بن باز نے جا کے سنایا تو انہاں کو کیا احسان لئی تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے جرا تو ختم نبوت تے کم کیتا ہے اللہ نے وہ سارا ہی قبول کر لیا۔ اس واسطے اہل حدیثو تھوڑے علماء دیاں محنتاں اسی انشاءاللہ تعالی نبی دے ختم نبوت دے دروازے دی چوکیداری کر دیا رہنے، اور جیڑی زبان میرے پیغمبر دے خلاف پھونکے گی نا اسی انشاءاللہ انہوں کٹ دیا رہتے ہیں۔ فرانس دے چوڑے ہون جیڑے مرضی ہون، اگے وہ مولانا عبد الرحمان صاحب کہہ رہے سن، لیکن میں اس انداز نہیں آندا ہوندا، میں کہنا ہونا پہلی رات ہوئے نا تے چند نو ویکھ کے کتے ایویں پھونکی جاندے نے، لیکن وہ چند دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پوری دنیا دے کتے چوڑے کٹھے ہو جان تے پھونکنا شروع کر دیں تے قرآن نے کی کیا ہے اِنَّا کَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوبہ جڑا تیری ذات نہ مذاق کرے گا نا میں رب ہی انہوں کافی ہوں۔ جگہ کی کیا ہے وَأُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمِ، محبوبہ جڑا تیری توہین کرے وہ جینین حرام دا ہے، وہ دے حرام دے ان سے شک ہی کوئی نہیں، جڑا انہوں حرام دا نہیں آندا وہ بھی حرام دا۔ رب نے قیامت تک
وَأُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ سونے وہ اپنا باپ لبے تو جنہیں یورپ دے چولے نے ولدیت اماں دی لکھتے نے ابے دا تے انہاں نوں پتہ ہی نہیں انہاں نوں کی پتہ ساڈا ابا کیڑا ہے نبی دی توہین تے صحابہ دی توہین کردا ہی ہوئے جدا ابا گواچیا ہے بول دے نہیں جڑا حلال دا وہ پیغمبر دی توہین نہیں کرتا صدیق دی صداقت دی توہین نہیں کرتا نبی دے صحابہ دے خلاف نہیں پونکدا ہی اوے جدا پیو کوئی نہیں تے نبی دے اتے بھی تنزو کردا ہے جدا باپ کوئی نہیں اللہ تعالی عمل دی توفیق دے واخر